बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं जी समंदर कट्ठा झील पे। और ये झील अगर आपने सोशल मीडिया पे देखा हो या आपने मीडिया में कहीं भी देखा हो, ये हमारे गलियात का बहुत ही खूबसूरत मकाम है। ये गांव है समंदर कट्ठा और उसके करीब ये झील बनाई गई है। तकरीबन 2-3 साल पहले से बनाया था फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने, और नज़र शाह साहब जो सेक्रेटरी फॉरेस्ट थे उनकी ख़ास दिलचस्पी और हमारे दोस्त सरदार इफ्तिखार साहब की मेहनतों के बाद ये झील बनी। और सरदार साहब से मैं बात करूंगा, लेकिन थोड़ा सा बता दूं कि ये झील पे एक ऑपरेशन किया गया है 2-3 दिन पहले। यहाँ पे GDA वालों ने, गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी वालों ने आके लोगों के जो ज़ाती उनकी दुकानें बनी हुई थी, क्योंकि उनकी अपनी जगह थी, उसको गिराया है। झील के सामने जो ग्रिल थी, जो सेफ्टी एक ग्रिल बनी हुई थी, उसको भी उन्होंने तोड़ दिया। जो सीढ़ी नीचे जा रही थी उसको भी तोड़ दिया है, और उसकी वजूहत नहीं बताई गई। एबटाबाद की इंतज़ामिया भी उनके साथ थी, लेकिन उन्होंने ये सारा कुछ जो कुछ भी किया वो गलत किया, और उन्हें ऐसा करना नहीं चाहिए था। ये ऐसा क्यों हुआ, ये हम पूछते हैं सरदार इफ्तिखार से। सरदार इफ्तिखार सीनियर सहाफ़ी हैं, मेरे बहुत प्यारे दोस्त, प्यारे भाई। हम साथ मिल के K2 टेलीविज़न के बहुत से प्रोग्राम हमने किए। इनसे पूछते हैं कि ये सारा माजरा क्या था और इस झील की हिस्ट्री क्या है। जी सरदार साहब। मलिक साहब, सबसे पहले आपका शुक्रिया, हाजी अब्दुल रशीद साहब का शुक्रिया, आप आए, आपकी पूरी टीम का शुक्रिया, आप आए और आपने यहाँ के मसाइल को उजागर किया और आप हमारी आवाज़ बने। मलिक साहब, ये उस वक्त के सेक्रेटरी फॉरेस्ट सैयद नज़र हुसैन शाह की खुसूसी मेहरबानी की वजह से ये झील बनाई गई, और जब से ये झील बनी है उसके बाद से ही गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी की ये कोशिश थी कि इस झील को कब्ज़े में लिया जाए। इस हवाले से सबसे पहले वो उन्होंने मुख्तलिफ जो हैं वो तरीके डिलेइंग टैक्टिसेस इस्तेमाल की, कोई हीले हरबे इस्तेमाल किए, लेकिन हमने उनकी तमाम जो हैं वो कोशिशें नाकाम बनाई। तो उसके बाद उन्होंने यहाँ पे जो जिन लोगों की अपनी ज़ाती जायदादें थी, सरकारी जायदाद नहीं बल्कि लोगों की मलकियत जो जायदादें थी, उन पे आके ऑपरेशन किया। ऑपरेशन ज़ालमाना था, ना किसी को नोटिस दिए गए, ना कुछ किया गया, और लम्हों में 2-3 करोड़ रुपए का लोगों का नुकसान कर दिया। मलिक साहब, इस ऑपरेशन का बुनियादी मकसद ये था कि गलियात में किसी और जगह झील नहीं है। गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है वो सिर्फ अपने दफातर तक मौजूद है। उनके पास एक बनी बनाई झील थी, उन्होंने कोशिश की कि हम इस झील पे कब्ज़ा कर लें, और कब्ज़ा करने के बाद ये इस मंसूबे का क्रेडिट हम लें। तो हम इंशाल्लाह उनको ये क्रेडिट नहीं लेने देंगे। उन्होंने गो के ऑपरेशन किया, यहाँ पे जुल्म किया, ज़्यादतियाँ की, लोगों का करोड़ों रुपए का नुकसान कर दिया, लेकिन इंशाल्लाह हम ऐद करते हैं कि हम इस झील पर गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी को कब्ज़ा नहीं करने देंगे। मलिक साहब, GDA की ये जुरिस्डिक्शन ही नहीं है, ये डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का इलाका है, TMA का इलाका है। इससे पहले मलिक साहब गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी ने यहाँ पे 1 रुपये का जो है वो कोई तरक्याती काम नहीं करवाया। उन्होंने स्ट्रीट लाइट्स नहीं लगवाई, सड़क नहीं बनवाई, कोई भी चीज़ जो है उन्होंने नहीं की, और वो अचानक नमूदार हुए। और इतनी खूबसूरत झील थी, आप पहले देखते रहे वीडियोस में, तस्वीरों में, उन्होंने इसका उलिया ही बिगाड़ दिया, और आज ये खंडरात का मंजर पेश कर रही है। मलिक साहब, समंदर कट्ठा के बासी ये सवाल करते हैं आपके तवसत से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान और चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस सेठ वकार से कि क्या हम फ़िलिस्तीन के लोग थे कि जिस तरह इसराइली चढ़ दौड़ते हैं, इस तरह GDA वाले आए और इसराइलियों की तरह उन्होंने जुल्म किया, और इसकी नज़ीर ही कहीं भी नहीं मिलती, और उन्होंने आके यहाँ सब कुछ जो है वो बर्बाद कर दिया। यहाँ के बासी आपके ज़रिए इन दोनों चीफ जस्टिस साहब और खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला से ही रिक्वेस्ट करते हैं, मुतालबा करते हैं, अपील करते हैं कि खुदा रहा वो इस पे सोमोटो एक्शन लें, और जो ज़िम्मेदारान हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। मलिक साहब, गलियात की तारीख गवाह है कि GDA हमेशा वो अथॉरिटी तस्वर की जाती है जिसका काम होता है तोड़ फोड़ करना। उन्होंने आज तक, आप देख लें, कई साल हो गए, कई बरस हो गए कि उन्होंने गलियात की तरक्की के लिए कोई मंसूबा पेश नहीं किया, शुरू नहीं किया। वो आते हैं, इमरान खान को ब्रीफिंग देते हैं, वज़ीर आला को ब्रीफिंग देते हैं, चीफ सेक्रेटरी को ब्रीफिंग देते हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। आज तक उन्होंने किया कुछ नहीं है, ना वो खुद कुछ कर रहे हैं और ना हमें कुछ करने दे रहे हैं। ये मलिक साहब जुल्म है। जी सही कह रहे हैं। सरदार इफ्तिखार साहब की बात आपने सुनी, और आप यकीनन आपको पता चल गया होगा कि भाई यहाँ पे कितना जुल्म हुआ है। इन्होंने भी कहा जी, और मैं भी ये कहता हूँ कि हुकूमत अगर कहीं पे है, कोई मरकज़ी है या सूबाई है, हज़ारा एक ऐसा इलाका है, ये पुरअमन इलाका है। और हज़ारे की तारीख आप उठा के देख लें कि हज़ारे वालों ने अगर पाकिस्तान में KPK, जो आज का KPK है, उस वक्त का सूबा सरहद था, इसको अगर हज़ारे में पाकिस्तान में शामिल कराया है तो हज़ारे वालों ने शामिल कराया है। लेकिन हम पुरअमन लोग हैं और हमारी ज़ाती जायदादें आके यहाँ पे तोड़ी गई हैं। मैं एक सवाल करता हूँ अपनी मरकज़ी हुकूमत से, वापडा के बिलों की रिकवरी जो आपके पास है, हमारे KPK के मुख्तलिफ इलाकों में ज़ीरो भी है, वहाँ पे आप कोई ऑपरेशन नहीं करते। यहाँ पे हम सारे टैक्सेस भी देते हैं, सारे मामलात भी हमारे ठीक होते हैं, हम लोगों की इज़्ज़त भी करते हैं।
لیکن یہاں آ کے آپریشن کرتے ہیں. اور دوسری جو بات ہے, اور یہ ہزارے والوں کی زبان پہ یہ سوال ہے کہ جی ڈی اے میں جتنی الاٹمنٹ ہوتی ہے, جتنے پلاٹ دیے جاتے ہیں, وہ تمام ہزارے سے باہر کے لوگوں کو دیے جاتے ہیں. اعلیٰ بیوروکریٹس لیتے ہیں, سیاستدان لیتے ہیں, یا باقی لوگ دیتے ہیں, باقی لوگوں کو دیے جاتے ہیں کہ جن کی کوئی طاقت ہوتی ہے. ہزارے کے لوگوں کو روزگار کے لیے ایک چھوٹی سی جگہ مل گئی تھی, اور لوگوں کو تفریح کے لیے ایک جگہ مل گئی تھی, اور ہمارے ساتھ یہ زیادتی کی گئی ہے. اور آپ ڈریں اس وقت سے کہ ان لوگوں میں وہ جذبہ آ جائے کہ یہ آپ کو یہاں پہ آپ لوگوں کا داخلہ بند کر دیں. بہرحال میں گزارش کرتا ہوں اپنی کے پی کے کی گورنمنٹ سے, اور خاص طور پہ ہمارے اسپیکر صاحب ہیں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ آپ کا علاقہ ہے, آپ اس علاقے میں آئیں. ہمارے جو یہاں کے ایم پی ہیں وہ تو اپوزیشن میں ہیں, لیکن ظاہر آواز تو ان کی بھی ہے. اس ایشو کو اسمبلی میں اٹھنا چاہیے, اور لوگوں کا جو مسئلہ ہے اور تفریح کا ایک بہترین مقام ہے پورے گلیات میں, اس کو بحال بھی ہونا چاہیے, اور لوگوں کو یہاں پہ کاروبار کرنے کی اجازت بھی ہونی چاہیے. اگر یہ جی ڈی اے کی جورسڈکشن ہے ہی نہیں تو پھر جی ڈی اے یہاں پہ آگے کیوں قبضہ کرے؟ یہ تو ڈسٹرکٹ کونسل کا علاقہ ہے. ڈسٹرکٹ کونسل کا علاقہ ظاہر ہے عام دیہات ہوتے ہیں, اور دیہات میں لوگ کاروبار کریں ان کو منع نہیں کیا جاتا. تو میں پھر ایک مرتبہ جو ہمارے پرائم منسٹر ہیں جو کہتے ہیں جی کہ میں سیاحت کو فروغ دینے کے لیے سب کچھ کروں گا, تو وہ ذرا اس طرف آئیں, کوئی نوٹس لیں. اب عام طور پہ جو نوٹس لیتے ہیں سردار صاحب, وہ اس کا اثر تو الٹ ہی ہوتا ہے. لیکن میں عمران خان سے اور باقیوں سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ آ کے, اور مقامی جتنے بھی لوگ ہیں, لوگوں کو گھروں کے قریب ایک روزگار مل گیا تھا, لوگ اپنا 2 وقت کی روٹی کما لیتے تھے, حلال کا رزق یہاں سے کما لیتے تھے. اس کے ساتھ آپ نے زیادتی کی, اور جو یہاں پہ ٹورسٹ آتے ہیں پورے پاکستان سے, ان کو ایک اچھا پوائنٹ ملا ہوا تھا. آج یہاں پہ ایک ویرانہ ہے, جس طرف آپ دیکھیں توڑ پھوڑی نظر آتی ہے. اور جھیل کا جو ایک سیفٹی پوائنٹ تھا, جو ایک گرل تھی, اس کو توڑنے کا آپ کا کیا مقصد تھا کہ بھئی لوگوں یہاں پہ حادثات ہوں اور خدا نہ خواستہ جانی نقصان ہو, تاکہ آپ کہہ سکیں گے ہم نے آپریشن ٹھیک کیا تھا. سردار صاحب سے گزارش کرتا ہوں, پھر میں سردار عبدالرشید میرے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کروں گا. جی سردار صاحب. ملک صاحب, جس طرح آپ نے کہا کہ عمران خان اگر کسی چیز کا نوٹس لیں تو وہ چیز الٹ ہو جاتی ہے. محرم کی چھٹیوں میں خان صاحب نتھیا گلی میں تھے, ہمیں یہ کہا گیا کہ شاید عمران خان سمندر کٹھا جھیل پہ آئیں. ہم بڑے خوش ہوئے کہ خان صاحب آئیں گے, یہاں کے مسائل حل کریں گے, سڑک بنے گی, اور ہماری خوش قسمتی ہوگی کہ وزیر اعظم پاکستان ہمارے علاقے میں آئے گا. خان صاحب کا نام لگتے ہی, خان صاحب کا نام سنتے ہی, محرم کی چھٹی جیسے ہی ختم ہوئی تو جی ڈی اے والے آئے, انہوں نے سب کچھ برباد کر دیا. ہم خان صاحب سے ہی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ خدا را اس ظلم کا نوٹس لیں اور جی ڈی اے کے خلاف کارروائی کریں. اگر انہوں نے ایسا نہ کیا تو یہ بہت بڑا ظلم ہوگا. ملک صاحب, انتہائی خوبصورت گاؤں ہے, بڑا تاریخی گاؤں ہے, یہاں کی ایک ہسٹری ہے, وہ پھر کسی پروگرام میں ہم آپ کو بتائیں گے. لیکن ٹورزم کے حوالے سے بڑا رچ ایریا ہے, لیکن عمران خان اور ان کے رفقا نے اس ایریے کو ڈیولپ کرنے کے بجائے الٹا اس طرح کر دیا ہے جس طرح آج کل وہ ارتغل غازی میں منگول کرتے ہیں نا, آ کے اچانک حملہ کرتے ہیں. تو بالکل جی ڈی اے والوں کا اور منگولوں کا حملہ ایک جیسا تھا, اچانک آئے, سب کچھ برباد کر کے چلے گئے. ملک صاحب بہت شکریہ سردار افتخار. میرا خیال جی بہت ساری باتیں جھیل سے متعلق میں نے بھی کی, سردار صاحب نے بھی کی. ہمارے ساتھ سردار عبدالرشید جو روح رواں ہیں اس چینل کے, وہ بھی کھڑے ہیں, تھوڑی سی رائے ان کی بھی لیتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں. اور ہماری طرف سے آپ کو خدا حافظ. اس کے بعد سردار صاحب آپ سے بات کریں گے. جی تو جناب اس طرح تھا کہ جس طرح یہ جھیل کا معاملہ ہوا, اس نے صدر پاکستان بھی یہاں پہ موجود تھے. نتھیا گلی کے مقام تھوڑا سا آگے, یہاں سے 10 کلومیٹر آگے نتھیا گلی کا مقام ہے, وہاں پہ صدر پاکستان موجود تھے, لیکن ان کے ہوتے ہوئے یہ کام ہوا. اور دوسرا میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ سکھوں کو یہاں کے سردار برادری, کرلال برادری میں اس وقت ان کو شکست دی تھی سکھوں کو سمندر کٹھا کے مقام پر. آج وہی سمندر کٹھا کے مقام پر جی ڈی اے نے سرداروں کو شکست دے دی اور لوگوں کے کیبن مسمار کر دیے. تو یہ چیز جو بالکل غلط ہے, سراسر زیادتی ہے. میں مقامی بھائی یہاں پہ موجود ہیں, یہاں پہ ان کا کیبن تھا اور ان کا بہت بڑا نقصان ہو چکا ہے. میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں تو وہ بھی تھوڑا سا اپنے خیالات کا اظہار کریں, کہ وہ بتائیں کہ کس طریقے سے یہ مسمار ہوئے یہ کیبن, اور یہاں کے مقامی افراد کدھر تھے اس وقت, کہاں تھے, کہاں نہیں تھے. جی بھائی. السلام علیکم. سب سے پہلے آپ کا شکریہ جو آپ آئے ہم غریبوں کی آواز بننے کے لیے. صبح تقریباً 7 بجے کا ٹائم تھا, جی ڈی اے والے 3 تانوں کی نفری لے کر آئے. یہاں پہ عوام سوئی ہوئی تھی تقریباً. انہوں نے آ کے سب سے پہلے شاہ صاحب کا جو کیبن تھا وہ توڑا, ہوٹل ریسٹورنٹ, اس کے وجہ سامنے کیبن ہے, یہ نیچے کیبن بنے ہوئے ہیں, یہ ہوٹل بنا ہوا ہے, آگے بلڈنگیں 3-4 بلڈنگیں انہوں نے توڑی. اور ہم نے جا کے ان سے ریکویسٹ بھی کی کہ بھائی ہمیں 1 ہفتے کا ٹائم دے دیں, 3 دن کا ٹائم دے دیں. کوئی ٹائم نہیں ملا ہمیں, کچھ بھی نہیں ملا. وہ آئے اور دڑا دور, اور سہولت انہوں نے آج تک ہمیں جی ڈی اے والوں نے نہیں دی. لوگوں کی ذاتی زمین ہے, ہمیں جھیل سے پہلے بھی لگاؤ تھا, اب شاید کم ہو گیا ہو, کیونکہ لوگوں کا جتنا نقصان ہو گیا ہے. کہتے ہیں نا غریب اگر نقصان ہو جائے غریب کا, وہ اٹھنے کے قابل نہیں رہتا. یہی وجہ ہے
اب لوگوں کا نقصان پورا کیا جائے. یہ محکمہ وزیر اعظم عمران خان سے ریکویسٹ کرتے ہیں, چیف جسٹس آف پاکستان سے, کہ یہ ان غریبوں کا جتنا نقصان ہوا ہے اس کا ازالہ کیا جائے تاکہ یہ غریب اپنے بچوں کے لیے روزی پانی پیدا کر سکیں. یہ جی ڈی او والوں کی سراسر بدماشی ہے, انہوں نے ظلم کیا ہے یہاں کے غریب لوگوں کے. آپ نے ایک بات کی, میں اس سے متفق کرتا ہوں کہ گلیات کے لوگوں نے سمندرکٹھا میں ہی سکھوں کو شکست دی, اور آج وہی نظارہ تھا کہ جی ڈی اے والے نے آ کے یہاں نگری والا کے لوگوں کو شکست دی, اور آ کے تقریباً 1100-1200 آدمی یہاں موجود تھا. ہمارے پوری یو سی کا لوگ سائڈوں پہ کھڑے ہوئے تھے. کوئی سی کی ہمت نہیں تھی کہ مزاحمت کرے کہ یار یہ میرے بھائی کا ہوٹل ہے یا کزن کا یا ہمارے محلے والے کا ہے, ہمارے گاؤں والے کا. آخر ہمارے گاؤں والے کا یہ تو کہہ دیتے کہ 10-15-20 آدمی کو بولتے ہیں تو ہمیں خوشی ہوتی. اس کے بعد اگر کسی کا کیبن ٹوٹ جائے یا ہوٹل ٹوٹ جائے یا بلڈنگیں ٹوٹ جائیں, اس کو یہ دکھ نہ ہوتا کہ یار ہمارے پیچھے ہمارے بھائی کھڑے ہوئے تھے, اس کے باوجود بھی ٹوٹ گیا. لیکن کسی نے یہاں پہ آ کے کسی کی ہیلپ نہیں کی. اب ہر کوئی آ رہا ہے, اپنی سیاست چمکا رہا ہے, آ رہا ہے جا رہا ہے, مزاحمت کر رہا ہے. بس وہ فائدہ, جب چڑیا چگ گئی کھیت اس کے بعد کیا فائدہ. وہ تو کیا کسی شاعر نے خوب کہا تھا, کوٹھا چڑھنے میں شاہ امداد کی تھی, کوٹھا ٹھانے میں ظالم نالا تھا. جی تو جناب اشفاق صاحب, اشفاق عباسی صاحب, ان کا تعلق بھی باغ سے ہی ہے, قریب سے ہی ہے, تو یہ بھی سمندرکٹھا میں دیکھنے پہلے بھی آتے رہے, تو کتنا ماحول اچھا تھا. تو اشفاق صاحب آپ کیا کہیں گے؟ جی السلام علیکم. ایک دفعہ پہلے یہاں آیا تو یہاں بڑی رونقیں بنی تھی, ٹورزم کا بہت رش لگا ہوا تھا. جب آج آیا تو بڑا افسوس لگا کہ جو منظر ابھی آج دیکھا ہے کہ ادھر توڑ پھوڑ ہوئی ہے. جی ڈی اے والے نے بڑا ظلم کیا ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. یا تو پہلے ان کو نوٹس دینا چاہیے, کوئی چیز غیر قانونی ہے تو یا تو ان غریب لوگوں کو کوئی حال نہیں ہے. ابھی جو دیکھا ہم لوگوں نے, جن کے ہوٹل ٹوٹے ہیں, جن کی دکانیں ٹوٹی ہیں, بیچارے صدمے کے مارے کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں. اور یہاں ٹورزم کا اتنا ابھی بھی رش ہے, پہلے تو بہت زیادہ رش تھا اور آج بھی رش ہے. آپ میری طرف کیمرہ مین سے دیکھا سکتے ہیں, بہت ہی رش ہے, عوام آئی ہوئی ہے بہت دور دور سے. اور یہ بڑا ٹورزم کے لیے بڑا اچھا پوائنٹ تھا, لیکن یہ جی ڈی نے ختم کر لیا. میں خصوصاً مذمت کرتا ہوں اس چیز کی کہ عمران خان کو خود نوٹس لینا چاہیے کہ ایسے ظلم نہ کیا کریں اور جی ڈی اے والوں کا نوٹس لیں. جی سردار صاحب, بہت بہت شکریہ. سردار عبدالرشید, خادم ہیلتھ فاؤنڈیشن, ایبٹ آباد.